نور فاطمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں فیصلہ آباد سے بات کر وعلیکم رہی ہوں۔ السلام۔ مولانا صاحب، میں آپ کو کافی اچھے سے سنتی ہوں۔ آپ نے آج بھی جیسے فرمایا ہے کہ بار بار قرآن پاک جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم ایک ہاؤس وائف ہوں، 6 بچے ہیں، گھر میں رہتی ہوں۔ میرا ایک روٹین ہے کہ میں تلاوت قرآن پاک بھی کرتی رہتی ہوں گھر میں۔ جیسے آپ نے فرمایا یہ سورہ یاسین یاد ہو گئی، سورہ نور ہو گئی، چلو پڑھتے رہی۔ جب آپ کہتے تھے کہ بار بار قرآن پڑھنے سے یعنی کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بھائی اثر کوئی نہیں ہے، میرے دل میں عجیب سا ہوا، سے خیال آیا۔ میں نے خود اپنے آپ کو بھی گلٹ ایسے ہی فیل کیا کہ میں بھی یہی کر رہی ہوں، دن میں 6 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی، 7 دفعہ پڑھ لی، اتنی عمل نہیں ہو رہا۔ اس سے یہ ہوا کہ میں نے نا اس سلسلے کو موقوف کر دیا کہ جب میں روک جاتی ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل ہے، دماغ ہے، ہم اتنی زیادہ تربیت یافتہ تو نہیں ہے، نہ تعلیم یافتہ ہے، اس سے میرا دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ذہن۔ قرآن پاک پڑھتی رہتی ہوں، جیسے برتن دھوتے ہوئے، ہاں گھر کا کام کرتے ہوئے تو ٹھیک رہتا ہے۔ پھر جب میں سوچتی ہوں کام کرتے کرتے تلاوت یہ حفظ ہو گئی تھی مجھے صورتیں، تو میں تو وہی کام کر رہی ہوں جو مولانا صاحب کہتے ہیں، حفظ کر کے طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ میں کیسے اثر دوں، کیا لوں؟ ایسے بچوں کو تو تعلیم میں دیتی ہوں اپنے یعنی کہ قرآن پاک پڑھنے کی۔ میرا تھوڑا سا دماغ نا ڈبل مائنڈیڈ ہو، مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے خود اس طرح حفظ کرتے ہوئے قرآن یعنی کہ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کام، آپ کی بات یاد آ جاتی ہے۔ میں ایسے میرے لیے آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ جو گھر میں ہوتا ہے کہ وہ بار بار جتنی صورتیں حفظ آپ کو دیکھیے بالکل بھی گلٹ فیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ترقی ہے، کمال کی طرف حرکت ہے، ارتقاء ہے۔ لیکن سٹارٹ کے لیے تو شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، روایات میں ہے کہ قرآن کو صرف دیکھنے کا ثواب، قرآن کو صرف دیکھنے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ سٹیپ ہے پہلا، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ ہے، یعنی جو پہلی کلاس میں آئے گا وہ دوسری میں جائے گا، جو دوسری میں آئے گا تیسری میں جائے گا۔ کون سا سکول ہے، کون سا ایجوکیشن سسٹم ہے، کون سا معاشرہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اوپر نہ جاؤ، وہیں پہ اکتفا کرو، وہیں پر اکتفا کرو۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ وہ ہونا چاہیے کہ جو اس قرآن کو ہم تک لانے والوں نے ہمیں بتایا ہے، وہ سب سے بہترین رویہ ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مثلا مجھے کوئی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ عادت میں عادت ترک کروں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، مثلا ذرا عجیب سا لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ آپ یہ کریں کہ آپ جو قرآن مجید کو مثلا ٹائم دیتی ہیں اس ٹائم میں ہرگز کمی نہ کریں، لیکن اس ٹائم کی کوالٹی بڑھ جائے گی جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جیسے آپ نے کہا مثلا برتن دھوتے ہوئے یا گھر کا کام کرتے ہوئے قرآن سننا، تو وہ بھی اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ود ٹرانسلیشن سنا جا سکتا ہے۔ جو احادیث میں تاکید کی گئی ہے، دیکھیں وہ تاکید یہ بتا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید کا نزول تمہاری ہدایت کے لیے، اس ہدایت کے پہلو کو مائنس کرنا، یہ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا کہ یہ آیا کہاں سے، کیونکہ جتنی قرآن کی حدیثیں ہیں کہ قرآن کے بارے میں کہ اس صورت کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یہ نتائج ہے، یہ نتائج ہے، یہ حدیث بولنے والے بھی عربی میں بولے اور سننے والے بھی اس کو سمجھے، نہ سمجھ کے پڑھنا تو ان کے ذہنوں میں ہی نہیں تھا۔ آپ توجہ کیجئے، نہ سمجھ کے پڑھنا تو نہ بولنے والے کے تھا نہ سننے والے کے۔ کون سی حدیث میں ہے کہ جو بغیر سمجھے پڑھے گا یہ نتائج اس کو ملیں گے؟ جو پڑھے گا بولنے والا عرب، سننے والا عرب، قرآن کے سمجھنے پر اتنی تاکید، اس حد تک فرمایا قرآن کی آیت ہے کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ قرآن آیا ہے آپ کی زندگی کو ڈائریکشن دینے کے لیے۔ آپ نے زندگی کے ہدف، زندگی کے آبجیکٹیوز، اپنی زندگی کے ڈائریکشن میں کیوں دنیا میں گھریلو خاتون ہوں، یہاں پر میرا مثلا اللہ تعالیٰ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ اپنی گھریلو زندگی کے ساتھ ساتھ میں ایک امت کا حصہ ہوں، میں ایک مکتب کا حصہ ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ آج کے زمانے میں کیا چیلنجز درپیش ہے میرے دین کو، اور آج یہ قرآن مجھ سے کیا تقاضا کر، یہ آیا ریپیٹڈلی 4-5 دفعہ سورت پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ میں بہت یعنی ادب سے معذرت سے عرض کروں، یہ تو میں اپنے لیے صرف اپنے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ثواب مل رہا ہے،
مجھے نہیں غرض کہ یہ جس نے یہ قرآن بھیجا وہ کیا چاہتا ہے، وہ کچھ چاہتا تھا، اس نے اپنی چاہت بتائی ہے اس قرآن میں، ابتدائی سٹیپس کے لیے کہہ دیا جو اس کو دیکھے گا اس کو بھی ثواب ہے فلانا، لیکن مولا علی کا فرمان ہے اس قرات میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ تو ہم مکمل پکچر کو دیکھیں اور اس پکچر سے خود کو مانوس کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو اینالائز کریں قرآن مجید کی آیات سے، اور قرآن میں یہ طاقت ہے، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت دینے والا۔ آپ بالکل اپنے ٹائم کو کم نہ کریں، گلٹ فیل نہ کریں، آپ اس ٹائم کے اندر جو کام کر رہی اس کی کوالٹی کو قرآن اور اہل بیت کی رہنمائی میں اوپر لے جانے کی کوشش کریں۔ کون بندہ ہے کہ جو مثلا کوئی بندہ ہو وہ 1 گھنٹے میں کام کرتا ہے، وہ مثلا 1 گھنٹے میں 10,000 روپیہ کما لیتا ہے، اس سے کوئی آ کر کہے کہ میں تجھے بتاتا ہوں 1 گھنٹے میں تو 1 لاکھ کما سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کون ہوگا جو کہے گا نہیں میں نے نہیں کمانا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کی طرف جائے گا، اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ تو قرآن مجید کی جو اصل جو یعنی زندگی کی گائیڈنس ہے، ہدایات ہے، اس کی طرف انسان جائے گا کب؟ جب اس کو غور و فکر اور پڑھنے کی طرف جائے گا۔ تو بہرحال قرآن مجید کو جو آپ ٹائم دے رہی ہیں وہ دیں، بالکل گلٹ فیل نہ کریں، لیکن اس کی کوالٹی کیفیت کو کمال کی طرف لے جانے میں، ارتقاء کی طرف لے جانے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرف آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو مانوس فرما دے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جواد